السلام علیکم ناظرین کرام، شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسلمان ہونے کے بعد مسلمانوں کی جاہ و جلال میں اضافہ ہوا اور کفار مکہ نہایت تشویش میں مبتلا ہو گئے۔ آخر باہم مل کر انہوں نے فیصلہ کیا کہ ان کے خلاف مناسب قدم اٹھایا جائے۔ اس کے لیے عتبہ بن ربیعہ جو اپنی قوم کا سردار تھا اور بنی عبد شمس سے اس کا تعلق تھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا کہ وہ انہیں کچھ شرائط پیش کرے کہ شاید وہ ان کو قبول کر لیں۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مسجد الحرام میں تشریف فرما تھے۔ اس نے کہا کہ ہماری قوم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممتاز حیثیت رکھتے ہیں اور حسب نسب کے لحاظ سے بھی آپ بہترین ہیں، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم کے پاس بڑا معاملہ لائے ہیں تو اس سے ان قبیلوں میں پھوٹ پڑ چکی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے معبودوں کو اور دین میں عیب جوئی کی ہے۔ اس لیے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ بہتر لے کر آیا ہوں کہ شاید اس میں سے آپ کچھ پسند کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے ابو الولید، کہو، میں سن رہا ہوں۔ اس نے کہا، بھتیجے، آپ جو معاملہ لائے ہیں، اگر اس کا مقصد مال حاصل کرنا ہے تو ہم اتنا مال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیتے ہیں کہ آپ سب سے زیادہ مالدار ہو جائیں گے، اور اگر اس کا مقصد کوئی اعزاز لینا چاہتے ہیں تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا سردار بنا لیتے ہیں، اگر بادشاہت چاہتے ہیں تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا بادشاہ بنا لیتے ہیں، اور اگر کوئی خواہش نفس ہے تو ہم بہترین عورتوں میں سے آپ کی شادی کرا دیتے ہیں۔ اس کے لیے 10 عورتیں پیش کر سکتے ہیں۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی جن وغیرہ آتا ہے جس سے آپ چھٹکارا چاہتے ہیں تو ہم بہترین معالج کا انتظام کر دیتے ہیں تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شفا یاب ہو جائیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے تمہاری بات سنی، اب تم میری بات سنو۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فصلت کی آیات تلاوت کی، جن کا ترجمہ یہ ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم۔ یہ رحمان اور رحیم کی طرف سے نازل کی ہوئی ایسی کتاب ہے جس کی آیتیں کھول کھول کر بیان کر دی گئی ہیں۔ عربی قرآن ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں بشارت دینے والا اور ڈرانے والا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں سمجھتے اور وہ سنتے نہیں۔ کہتے ہیں کہ جس چیز کی طرف تم بلاتے ہو اس کے لیے ہمارے دلوں پر پردہ پڑا ہوا ہے اور ہمارے کان بند ہیں، اور ہمارے اور تمہارے درمیان رکاوٹ ہے، بس تم کام کیے جاؤ، ہم بھی کام کیے جا رہے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے گئے اور عتبہ سنتا گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت پر پہنچے، ترجمہ: پس اگر وہ روگردانی کریں تو تم کہہ دو کہ میں عاد و سمود کی کڑک جیسی ایک کڑک کے خطرے سے آگاہ کر رہا ہوں۔ تو عتبہ نے اپنا ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پر رکھ دیا اور اللہ کا واسطہ دے کر کہا کہ ایسا نہ کریں، اسے ڈر تھا کہیں یہ عذاب آ ہی نہ جائے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کی آیت پر پہنچے اور انہوں نے سجدہ ادا کیا اور کہا کہ تم نے سن لیا؟ اس نے کہا، ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب تم ہو اور وہ ہے۔ عتبہ سیدھا اپنے ساتھیوں میں چلا آیا۔ انہوں نے دیکھا تو کہا کہ یہ وہ عتبہ نہیں ہے۔ انہوں نے پوچھا تو کہا کہ میں نے جو کلام سنا ہے ایسا کبھی نہیں سنا، میری بات مانو، ان کو ان کے حال پر رہنے دو، کیونکہ اگر تم لوگوں نے انہیں نقصان پہنچایا
تو پھر سارے عرب کی خیر نہیں۔ اگر وہ غالب آ گئے تو ان کی بادشاہت تمہاری بادشاہت ہے اور ان کی عزت تمہاری عزت۔ لوگوں نے کہا لگتا ہے تم پر بھی جادو ہو گیا ہے۔ اس نے کہا کہ میں نے جو دیکھا سو کہہ دیا، اب تم چاہے مانو یا نہ مانو۔